بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو میری امت تک 40 احادیث پہنچائے گا، بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو حدیث پہنچانے کے تعلق سے 40 احادیث یاد کرنے اور انہیں آگے پہنچانے کے تعلق سے اور بھی فضائل وارد ہیں۔ اسی وجہ سے ہم احادیث پڑھ رہے ہیں، وہ ہم میں سے نہیں اور کون لوگ بہتر ہیں، اس عنوان کے تحت 40 احادیث جمع کی گئی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 3 یعنی حدیث نمبر 10 سے پڑھیں گے۔ دیکھیے حدیث نمبر 10، لیس منا من غش مسلمن، لیس منا من غش مسلمن، لیس منا من غش مسلمن او ضرہ او ما کرہ، او ضرہ او ما کرہ، لیس منا من غش مسلمن او ضرہ او ما کرہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بددیانتی کی یعنی دھوکہ کیا یا اسے نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس پاک میں فرمایا گیا وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا من غش مسلمن او ضرہ او ما کرہ۔ حدیث نمبر 11، من توضأ بعد الغسل فلیس منا، بالکل مختصر حدیث ہے۔ من توضأ بعد الغسل فلیس منا، من توضأ بعد الغسل، من توضأ بعد الغسل فلیس منا، جو غسل کرنے کے بعد وضو کرے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ احناف کے نزدیک غسل میں یا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی اگر کوئی غسل کرے گا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، وضو میں نیت ضروری نہیں ہے۔ تو کیونکہ جب غسل کرے گا تمام اعضاء دھل جائیں گے، جب تمام اعضاء دھل جائیں گے ظاہر سی بات ہے اس کا وضو بھی ہو جائے گا، لہٰذا الگ سے پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا من توضأ بعد الغسل فلیس منا، جو غسل کرنے کے بعد وضو کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 12، من اعطى الظل من نفسه طائعا، من اعطى الظل من نفسه طائعا غیر مکرہ فلیس منا، جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ کو بخوشی ذلت پر پیش کرے، ذلت کی جگہ پیش کرے، ذلت کے لیے ذلیل ہونے کے لیے پیش کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ من اعطى الظل من نفسه طائعا غیر مکرہ فلیس منا۔ حدیث نمبر 13، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر، یعنی جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ حاشیہ نمبر 2 لگا ہے، یہاں بیان کیا گیا یعنی اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹائی بڑائی خواہ عمر کی ہو، خواہ علم کی، خواہ درجے کی، یعنی چھوٹا ہونا بڑا ہونا چاہے عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہونا ہو یا علم کے اعتبار سے چھوٹا ہونا ہو یا پھر کسی منصب درجے کے اعتبار سے چھوٹا ہونا ہو۔ اگر کوئی عالم ہے عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں تو پھر بھی ان کی تعظیم کرنی چاہیے، کیونکہ علم کے اعتبار سے یہ ہم سے بڑے ہیں۔ حدیث نمبر 14، لیس منا من خبب امرأة على زوجها، لیس منا من خبب امرأة على زوجها، جو عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں، جو بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ خاوند بیوی میں فساد ڈالنے کے لیے بہت سی صورتیں ہیں، عورت سے خاوند کی برائی بیان کرے یا دوسرے مردوں کی خوبیاں ظاہر کرے یا ان میں اختلاف ڈالنے کے لیے جادو تعویذ گنڈے کرے، الحاصل یہ کہ کسی طرح بھی عورت کو اپنے شوہر کے خلاف بھڑکائے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 15،
لیس منا من طیر او طیر لہ، لیس منا من طیر او طیر لہ، او من تکاہن او تکہن لہ، او من تکاہن او تکہن لہ، او من سحر او سحر لہ، او من سحر او سحر لہ، لیس منا من طیر او طیر لہ، او من تکہن او تکہن لہ، او من سحر او سحر لہ، جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، شگون یعنی برا گمان، کسی چیز کو دیکھ کر کے برا گمان لینا کہ آج میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تو دن خراب گزرے گا، بلی آگے سے گزر گئی، آگے جانا مناسب نہیں ہوگا، اس طرح بدگمانی ہوتی ہے، بدشگون ہوتا ہے۔ تو جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا جس نے کہانت کی یا جس کے لیے کی گئی، یا جادو کرنے اور کروانے والا ہم سے نہیں۔ سبق نمبر 4، حدیث نمبر 16، من حمل علینا السلاح فلیس منا، من حمل علینا السلاح، من حمل علینا السلاح فلیس منا، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4 ہے لیسا منا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس جملے وہ ہم میں سے نہیں کی اسی طرح کی کوئی تعویل و تشریح نہ کی جائے، بس یہ کہا جائے وہ ہم میں سے نہیں۔ کیوں؟ اسے اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیا جائے تاکہ اس کا اثر دلوں پر صحیح طریقے سے پڑے، کیونکہ اس طرح زجر و توبیخ میں زیادہ شدت معلوم ہوتی ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں، یہ سننے سے بندہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے، جن کاموں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کرنے والا ہم میں سے نہیں، بندہ جب سنے گا کہ نبی پاک نے فرمایا ہم میں سے نہیں تو ہو سکتا ہے وہ بچ جائے۔ حدیث نمبر 17، من لبس الحریر وشرب فی الفضة فلیس منا، من لبس الحریر وشرب فی الفضة فلیس منا، جو ریشم پہنے اور چاندی کے برتنوں میں پیے وہ ہم سے نہیں، جو ریشم پہنے اور چاندی کے برتنوں میں سے پیے وہ ہم سے نہیں۔ حدیث نمبر 18، من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی، غور سے پڑھیں، رغیبہ کا صلہ ان آئے گا تو اعراض کرنا، پھرنا، دور ہو جانا کے معنی میں، لیکن الہ آئے گا تو پھر معنی رغبت کرنا۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں، جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں۔ حدیث نمبر 19، الوتر حق، الوتر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، الوتر حق فمن لم یؤتر فلیس منا، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں، وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 20، من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، من لم یأخذ من شاربہ، من لم یأخذ من شاربہ، من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جو مونچھوں میں سے کچھ بھی نہ کٹائے وہ ہم میں سے نہیں۔ مونچھوں کو لمبا کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 21، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں، جو شخص اس چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہیں، اس کی نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں، اور وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنائے۔ یعنی جھوٹا مدعی دو گناہ کرتا ہے، جو جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ اصل میں دو گناہ کرتا ہے، ایک تو جھوٹ بولتا ہے، دوسرا دوسرے کے حق ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ حدیث نمبر 22، لیس منا من غش، لیس منا من غش، جس نے ملاوٹ کی
وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا من غش، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو احادیث یاد نہیں ہوئے تو اس ویڈیو کو پھر سے سنیں، بار بار سنیں، امید ہے کہ احادیث یاد ہو جائیں گی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔